الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس فصل معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ ویشترط ان یکون مساویا لہ واجلا فلا یصح بالعام والاخص والمساوی معرفۃ وجہالۃ والاخفا۔ قولہ معرف الشیء، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا قول معرف الشیء بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف شرع فی البحث عنہ۔ شارح اپنی اس عبارت بعد الفراغ سے مصنف کے قول فصل معرف الشیء کا ما سبق سے رابطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس عبارت کا ما سبق سے رابطہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس سے پہلے کلیات خمسہ یعنی نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام کا بیان گزرا۔ اس کے فوراً بعد معرف کی گفتگو اور بحث شروع کر رہے ہیں۔ رابطہ یہ ہے کہ چونکہ معرف یہ مرکب ہوتا ہے کلیات یعنی جنس سے، فصل سے، خاصہ سے، تو پہلے اس چیز کو بیان کیا جس سے معرف مرکب ہوتا۔ اس چیز کو بیان جب کر لیا اور اس چیز کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب نفس معرف کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اپنی عبارت معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ سے یہ رہا رابطہ مصنف کی اس عبارت اور پیچھے کی عبارت کے درمیان۔ شارح ایسا بتانا چاہ رہے ہیں۔ مصنف کا قول معرف الشیء بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ، ان کلیات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جن سے معرف مرکب ہوا کرتا ہے۔ معرف کن سے مرکب ہوتا ہے؟ جنس سے مرکب ہوتا ہے، فصل سے مرکب ہوتا ہے، خاصہ سے مرکب ہوتا ہے۔ تو جن سے مرکب ہوتا ہے ان کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ جز کل پر مقدم ہوتا تو پہلے ان کو بیان کیا جن سے معرف مرکب ہوتا، اور جب ان کے بیان سے فارغ ہو لیے تو اب جو مرکب ہے یعنی اور وہ معرف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں مصنف اپنی عبارت معرف الشیء الی آخرہ سے۔ بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ، ان کلیات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جن کلیات سے معرف مرکب ہوا کرتا، خود معرف کی بحث کو شروع کیے مصنف۔ معرف کی بحث کو کیوں شروع کیے؟ تو کہتے ہیں وقد علمت ان المقصود بالذات فی ھذا الفن هو البحث عنہ وعن الحجہ۔ آپ جان چکے ہیں، آپ شارح کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں۔ کہاں پہ بتا چکا ہوں؟
موضوعہ مصنف کے قول موضوعہ المعلوم التصوری و تصدیقی کے ذیل میں عزیز طلباء، شارح کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عزیز طلباء مصنف کے اس قول کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ منطق سے مقصود معرف و حجت ہے، کیونکہ وہی منطق کا موضوع ہے۔ کہتے آپ جان چکے ہیں مصنف کے قول موضوعہ المعلوم التصوری و تصدیقی کے ذیل میں کہ مقصود بالذات منطق میں معرف و حجت سے بحث ہے، معرف و حجت سے بحث ہے۔ تو اب معرف کی بحث یہاں پہ شروع کیے مصنف اپنی عبارت معرف الشیء ما یقال علیہ الی آخرہ سے۔ وعرفہ بأنہ ما یحمل علی الشیء، مصنف نے معرف کی تعریف اس طریقے سے کی، کس طریقے سے کہ معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے واضح کروں، دیکھیے معرف اور معرف، جس چیز کی تعریف مقصود ہے، جس پر اطلاع مطلوب ہے، جس کا علم مطلوب ہے، وہ ہے معرف۔ اور جو مطلع کرنے والی ہے، جو مجہول کو حاصل کرانے والی ہے، وہ معرف ہے۔ ابھی معرف کی تعریف آ رہی، تو دو چیز، ایک معرف اور ایک معرف۔ پہلے اس کو ایک مثال سے سمجھیے، مثلا الانسان حیوان ناطق، ہمارے اس قول میں انسان معرف ہے اور حیوان ناطق ہمارے اس قول میں انسان معرف ہے اور حیوان ناطق معرف ہے۔ حیوان ناطق کیا ہے؟ معرف ہے۔ ہاں، تو معرف ہی کا دوسرا نام قول شارح بھی ہے اور ایک تیسرا نام تعریف بھی ہے۔ تو ایک ہی چیز کے یہ تینوں اسماء ہیں، معرف، قول شارح اور تعریف۔ اور جس چیز کی تعریف کی جائے وہ ہے معرف۔ تو الانسان حیوان ناطق میں انسان ہے معرف اور حیوان ناطق ہے معرف۔ اب آگے دیکھیے شارح کیا کہتے ہیں۔ وَعَرَّفَهُ بِأَنَّهُ مَا يُحْمَلُ عَلَى الشَّيْءِ، مصنف نے اس کی یعنی معرف کی تعریف اس طریقے سے کی کہ معرف وہ ہے شے کا معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو۔ تو الفاظ تو یہ نہیں تھے، بلکہ مصنف کے الفاظ معرف الشیء ما یقال علیہ، اور اس کی جگہ شاعر رکھ رہے ہیں ما یحمل علی الشیء، یحمل رکھ کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقال کا لفظ جو متن میں ہے، یقال کا لفظ وہ یحمل کے معنی میں ہے، یعنی مقول جو متن میں ہے وہ محمول کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہ اس کو علی کے ذریعے سے متعدی لایا گیا ہے یقال علیہ۔ تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یقال یحمل کے معنی میں ہے۔ بہرحال تو معرف کی تعریف مصنف نے اس طریقے سے کی ہے، شارح کہتے ہیں کہ معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، شے یعنی معرف پر محمول ہو۔ تو معرف وہ جو معرف پر محمول، اتنی سی بات تو آپ کو سمجھ میں آ چکی کہ معرف، تعریف،
قول شارح یہ شے پر محمول ہوا کرتی، تو معرف وہی چیز بن سکے گی جو شے پر محمول ہو، اور جو محمول نہ ہو وہ معرف نہیں بن سکے گی، کیونکہ معرف معرف پر محمول ہوتی۔ تو اسی سے آپ یہ سمجھ لیجئے چونکہ مباین شے پر محمول نہیں ہوتا تو مباین تو معرف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، یعنی معرف پر محمول ہو۔ کیوں؟ لیفید تصور ھذا الشیء، لیفید تصور ھذا الشیء، شے پر محمول ہو تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ تو معرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو۔ کیوں محمول ہو؟ تاکہ شے کے تصور، شے کے علم، شے پر اطلاع، شے کی جانکاری کا فائدہ دے۔ کیسی جانکاری؟ بِکُنْہہِ او بالوجہ، ابھی بالوجہ کی میں تشریح کروں گا۔ تو معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو اور وہ شے کے تصور بالکنہ کا فائدہ دے یا تصور بالوجہ کا فائدہ دے۔ اتنی سی بات۔ مثلاً الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق انسان کا معرف ہے۔ کیوں؟ حیوان ناطق انسان پر محمول ہے اور انسان کے تصور بالکنہ کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی انسان کی پوری ذاتیات پر مطلع کر رہا ہے، انسان کی پوری حقیقت پر مطلع کر رہا۔ معرف وہ ہوتا جو معرف پر محمول ہو اور اس کی پوری حقیقت پر مطلع کرے، اس کی حقیقت پر مطلع کرے، یا اس کو یعنی شے کو جو معرف ہے اس کو دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کر دے۔ معرف کو اس کے تمامی اغیار ما عدائے معرف کے سوا جتنے ہیں ان سب سے ممتاز کر دے، تو وہ بھی معرف ہے جو شے پر محمول ہو اور کنہ پر تو مطلع نہ کرے مگر معرف کو تمامی اغیار سے ممتاز کر دے۔ مثلاً الانسان ضاحک، الانسان ضاحک، یہ ضاحک انسان کا معرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضاحک انسان پر محمول ہے اور ضاحک انسان کو انسان کے سوا دوسری تمام چیز، گھوڑے، بیل، گدھے، ان سب سے ضاحک انسان کو ممتاز کر دے رہا ہے۔ تو معرف وہ ہو سکتا ہے، معرف وہ ہوتا ہے جو شے پر محمول ہو اور شے کی کنہ پر مطلع کرے، شے کے کنہ کا افادہ کرے، شے کی حقیقت کا افادہ کرے، یا یہ کہ شے یعنی معرف کو دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کر دے، وہ ہے معرف۔ اب دیکھیں عرفہ، مصنف نے معرف کی تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، شے یعنی معرف پر محمول ہو تاکہ اس شے کے تصور بکنہ کا افادہ کرے۔ تصور بکنہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا، پھر بھی ایک بار سن لیجئے۔ کنہ ضم کے ساتھ، کنہ ضم کے ساتھ لغت میں نام ہے جوہر شے کا، غایت شے کا۔ یہاں کنہ سے مراد شے کی حقیقت ہے، کنہ شے، شے کی حقیقت۔
تصور بکنے ہی شے کی حقیقت کا تصور، شے کی حقیقت کا تصور، شے کی حقیقت کا علم، شے کی حقیقت کی جانکاری۔ تصور بولنے میں بچوں کو دقت ہوتی، اس لیے میں اس کی تعبیر جانکاری سے کر رہا ہوں، اور یہ غلط نہیں ہے۔ تو کن سے مراد یہاں پر شے کی حقیقت اور شے کی ذاتیات۔ ذاتیات اس سے پیچھے کے سبق میں بیان کر چکا ہوں، ذاتی کہ جنس یہ ذاتی ہوتی ہے، فصل ذاتی ہوتی ہے، اور نوع بھی ایک معنی میں ذاتی ہوتی ہے۔ تو ذاتیات شے کے ذاتیات، شے کے اجزاء جو شے کی حقیقت میں داخل ہوں۔ بہرحال حقیقت شے، کن سے مراد شے کی حقیقت یعنی شے کے ذاتیات جن سے شے مرکب ہو، یہ کن ہے۔ مثلا حیوان ناطق انسان کی کن ہے، انسان کی حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ان سے مرکب ہے۔ تو کن ہے شے، حقیقت شے، شے کی ذاتیات جن ذاتیات سے شے مرکب ہو۔ تو وہ تصور جو شے کی کن اور حقیقت کا فائدہ دے، شے کی پوری ذاتیات پر مطلع کرے، شے کی پوری ذاتیات کا تصور، وہ حد تام ہے، جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف میں۔ تو اس وقت مقصود بذات پوری ذاتیات پر اطلاع ہے، امتیاز مقصود نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو مستلزم ہے، پوری ذاتیات پہ اطلاع امتیاز کو، یعنی جمیع ما ادائے معرف سے امتیاز کو مستلزم ہے، مگر مقصود حد تام میں پوری ذاتیات پر اطلاع یہ مقصود ہے۔ بہرحال تو تعریف کیے کہ معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، شے پر محمول ہو، تاکہ اس شے کے تصور بے کنہ میں سمجھا چکا، اے بے حقیقت ہی، اے بے ذاتیات التی رکب منہا الشے، یہ کن ہے۔ تو تصور بکن ہی کا فائدہ دے یا تصور بالوجہ کا فائدہ دے۔ تصور بالوجہ کا فائدہ دے مطلب شے کا تصور ایسے طریقے سے، شے کا تصور ایسے طریقے سے کہ وہ شے دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو جائے، وہ شے دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو جائے، یہ مراد ہے تصور بالوجہ سے۔ مثلا انسان کی تعریف ضاحک کے ذریعے سے، تو ضاحک انسان پر محمول ہے اور یہ تصور بالوجہ کا افادہ کر رہا ہے، یعنی ضاحک انسان کو انسان کے سوا دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کر دے رہا ہے۔ تو یہ تصور، یہ تعریف، انسان کی تعریف ضاحک کے ذریعے سے یہ تصور بالوجہ کا افادہ کر رہا ہے، یعنی انسان کو انسان کے ما سوا، انسان کے سوا دوسری تمام چیزوں سے معرف کو معرف کے تمامی اغیار سے ممتاز کر دے رہا ہے۔ تو یہ تصور بالوجہ ہے۔ اب پھر سے نظر کیجیے، معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو،
معرف پر محمول ہو، شے پر محمول ہو، تاکہ اس شے کے تصور بکنہ ہی یا تصور بالوجہ کا افادہ کرے، بالوجہ کا افادہ کرے، یعنی ایسے طریقے سے کہ وہ تمام ما عدا سے، معرف تمام ما عدا سے ممتاز ہو جائے۔ تو آپ نے سنا معرف کی تعریف، اس تعریف پہ پھر سے ایک بار نظر ڈال لیجئے کہ معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، شے پر محمول ہو، تاکہ اس شے کے تصور بالکنہ یا بالوجہ کا افادہ کرے۔ تو معرف وہی بن سکے گا جو بالکنہ کا افادہ کرے، یعنی شے کی پوری ذاتیات پر مطلع کرے، یا یہ کہ شے بلفظ دیگر معرف کو تمام غیر معرف کے ما سوا تمامی اغیار سے ممتاز کرے، وہی معرف بن سکے گا، اور جس میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہو، ظاہر ہے اس تعریف کی روشنی میں وہ معرف نہیں بن سکے گا۔ اور اس چیز کی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو جسے ہم حد تام کہتے ہیں، جسے ہم حد ناقص کہتے ہیں، جسے ہم رسم تام کہتے ہیں، جسے ہم رسم ناقص کہتے ہیں، صرف اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، ان میں یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ کون سی بات پائی جاتی ہے؟ کہ یہ تصور بالکن کا افادہ کرتے یا تصور بالوجہ کا افادہ کرتے، اس لیے یہی معرف ہیں اور ان کے سوا دوسرے معرف نہیں ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ابھی آپ کہیں گے کہ اس تعریف کی روشنی میں معرف کے افراد حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص میں منحصر ہیں۔ کیونکہ یہی تصور بالکن اور بالوجہ کا افادہ کرتے۔ اب حد تام کسے کہیں گے؟ تو یہ بات آ رہی ہے بہت تیزی سے، شے کے جنس قریب اور فصل قریب سے جو تعریف مرکب ہے وہ حد تام ہے، اور صرف فصل قریب سے مرکب ہے وہ حد ناقص ہے، یا یہ کہ جنس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہے وہ ہے حد ناقص۔ تو حد کے 3 افراد ہو گئے، حد کے 3 افراد گننے کے لیے حد تام، حد ناقص، حد تام جو مرکب ہوتی جنس قریب اور فصل قریب سے، اور حد ناقص جو مشتمل ہوتی ہے صرف فصل قریب پر یا جنس بعید اور فصل قریب پر۔ تو یہ 3 افراد دکھ رہے ہیں 2 قسم میں۔ اور رسم تام وہ تعریف جو مرکب ہو جنس قریب اور خاصہ سے، یہ رسم تام ہے۔ رسم ناقص وہ تعریف جو مشتمل ہو صرف خاصہ پر یا جنس بعید اور خاصہ پر، یہ رسم ناقص ہے۔ تو معرف منحصر ہے ان 4 قسموں میں۔ کیونکہ ان 4 قسم میں ہی تصور بالوجہ یا تصور بالکنہ کی صفت پائی جاتی ہے اور دیگر میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص ہی معرف ہیں، ان کے سوا دیگر معرف نہیں ہیں۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ معرف کے لیے کچھ شرط ہے۔ کیونکہ تعریف کی، یعنی معرف کی جو تعریف کی گئی، اس تعریف پر جو کھری اترے گی وہی معرف بن سکے گی، اور وہ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص ہے، اور اس پر جو کھری نہیں اترے گی ظاہر سی بات ہے وہ معرف اور تعریف نہ ہو سکے گی۔ لہٰذا فلاں سے تعریف صحیح ہے اور فلاں سے تعریف صحیح نہیں، کیونکہ فلاں میں تعریف کے شرائط، معرف کے شرائط پائے جا رہے ہیں، اس لیے وہ معرف ہے، اور فلاں میں معرف کے شرائط نہیں پائے جا رہے، اس لیے فلاں معرف نہیں ہے۔ اب نظر فرمائیے، لہٰذا لم یجوز ان یکون عاما مطلق،
اسی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ معرف عام مطلق ہو۔ کیوں؟ معرف عام مطلق نہیں ہو سکتا، یعنی عام مطلق سے تعریف درست نہیں ہے، عام مطلق تعریف نہیں بن سکتی، معرف نہیں ہو سکتی۔ مثلا انسان کی تعریف میں کہیں الانسان و حیوان، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ معرف وہی ہوگی جو تصور بالکن کا افادہ کرے یا بالوجہ کا افادہ کرے، اور جب آپ نے انسان کی تعریف میں صرف حیوان کہا تو یہ نہ تصور بالکن کا افادہ کر رہا نہ بالوجہ کا افادہ کر رہا۔ کیوں؟ انسان کی کنہ صرف حیوان نہیں ہے تو بالکن کا افادہ یہ نہیں کر رہا اور بالوجہ کا بھی افادہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو جو معرف ہے تمامی اغیار سے ممتاز نہیں کر رہا، مثلا گھوڑے سے ممتاز نہیں کر رہا، بیل سے ممتاز نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بھی حیوان ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ شے کی تعریف عام مطلق سے کی جائے، اس لیے عام مطلق معرف نہیں بن سکتی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام مطلق معرف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عام مطلق ان دو باتوں میں سے بیکن ہے ہی بالوجہ، دو باتوں میں سے کسی کا افادہ نہیں کرتا۔ جیسے حیوان انسان کی تعریف میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حیوان نہ انسان کی کنہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت صرف حیوان نہیں ہے، حیوان ناطق ہے۔ نیز حیوان یہ انسان کے تمامی اغیار سے ممتاز بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ بعضی حیوان فرس ہے۔ وَكَذَا الْحَالُ فِي الْعَامِّ مِنْ وَجْهٍ، یہی حال عام من وجہ میں بھی ہے، یعنی جس طریقے سے تعریف عام مطلق سے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عام من وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کیونکہ عام من وجہ نہ تصور بالکن کا افادہ کرتا اور نہ تصور بالوجہ کا افادہ کرتا۔ وَأَمَّا الْأَخَصُّ، رہ گئی بات اخص کی کہ اخص سے تعریف جائز ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں حاصل یہ کہ اخص سے بھی تعریف جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اما الاخص عنی مطلقاً، یعنی اخص سے مطلق سے بھی تعریف جائز نہیں ہے، تعریف جائز نہیں ہے۔ کہتے اما الاخص المطلق، لیکن اخص سے مطلق فہو ہے، تو اخص سے مطلق اگرچہ جائز ہے کہ وہ عام کے تصور بالکن کا افادہ کرے یا تصور بالوجہ، یعنی ایسے تصور کا کہ اس سے عام اپنے اغیار سے ممتاز ہو جائے، اس کا افادہ کرے۔ جیسے کہ جب آپ نے انسان کا تصور کیا کہ حیوان ناطق ہے، انسان کا تصور کیا آپ نے کہ حیوان ناطق ہے، تو حیوان کا تصور آپ نے انسان کے ضمن میں دو طریقے، یعنی بالکن یا بالوجہ المذکور میں سے ایک طریقے سے آپ نے انسان کے ضمن میں حیوان کا بھی تصور کیا بالکن۔ یہ اس وقت جب کہ خاص متصور بالکن ہو اور عام اس کے لیے ذاتی ہو، تو خاص کا تصور بالکن عام کے تصور بالکن کو مستلزم ہے، اس لیے کہ عام میں ذاتی اگر بالکن حاصل نہیں ہوگا تو خاص بھی بالکن حاصل نہیں ہوگا۔ رہ گئی بالوجہ ہے، تو جب خاص مثال کے طور پہ انسان بالعرض العام متصور ہو، عرض عام کے ذریعے سے، جیسے ماشی کے ذریعے سے، تو عام کا بھی تصور ہوگا، یعنی حیوان کا بھی تصور ہوگا اس کے ضمن میں، کیونکہ ماشی حیوان کا خاصہ ہے جو حیوان کو تمامی اغیار سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن بات یہ تو ہے، لیکن جب یہ اخص عقل میں کہتے ہیں لیکن لما کان الاخص اقل وجوداً، مگر جب اخص نظر عقل میں از روئے وجود کے اقل ہے اور نظر عقل میں اخفا ہے، اقل کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں
کہ عام کا حصول یہ اخص کے حصول کے لیے شرط ہے، بلفظ دیگر کہ خاص کا وجود عقل میں عام کے وجود کو مستلزم ہے، مگر عام کا وجود خاص کے وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اور معرف کی شان تو یہ ہے کہ وہ معرف سے عارف ہو، اسی وجہ سے شے کی تعریف اخص مطلق سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا کہ شے کی تعریف عام مطلق سے بھی جائز نہیں ہے، اخص مطلق سے بھی جائز نہیں ہے، اور عام من وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مباین سے بھی تعریف جائز نہیں۔ وقد علم من تعریف المعرف، اور معرف کی تعریف سے ہی آپ کو یہ اس بات کی جانکاری ہو گئی ہوگی۔ معرف کی تعریف کیا کی گئی کہ معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو۔ اس تعریف سے ہی آپ کو جانکاری ہو گئی کہ تعریف کے لیے جائز نہیں ہے کہ مباین ہو، تعریف کے لیے جائز نہیں ہے کہ مباین ہو۔ معرف کے تعریف سے ہی اس بات کی جانکاری ہو چکی۔ کیسے جانکاری ہوئی؟ کیونکہ معرف کی تعریف کی گئی کہ معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، اور مباین محمول ہی نہیں ہوا کرتا، اس لیے مباین تعریف نہیں بن سکتا، مباین معرف نہیں بن سکتا۔ وقد علم من تعریف المعرف، معرف کی تعریف سے اس بات کی جانکاری ہو چکی ہے۔ معرف کی تعریف کیسے؟ معرف کی تعریف بہی لفظ کہ معرف وہ ہے جو معرف پر محمول ہو، اس بات کی جانکاری ہو چکی کہ تعریف کے لیے جائز نہیں ہے کہ معرف کے لیے جائز، معرف بولوں تعریف بولوں ایک بات ہے، معرف کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معرف کے مباین ہوں۔ فتعین، جب تعریف عام مطلق سے بھی جائز نہیں ہے، عام من وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، اور اخص مطلق سے بھی جائز نہیں ہے، اور مباین سے بھی جائز نہیں ہے، فتعین ہے، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ معرف کے مساوی ہو صدق میں، معرف کے مساوی ہو صدق میں۔ تو یہ بات متعین ہو گئی کہ معرف کے مساوی ہو صدق میں۔ ثم ينبغي ان يكون عارف من المعرف في نظر العقل، پھر ضروری ہے کہ معرف سے معروف تر ہو نظر عقل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرف وہ معلوم ہے جو تصور مجہول یعنی معرف تک موصل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ معروف تر ہو اس سے۔ اسی طریقے سے معرف اخفا نہ ہو، اخفا سے مراد یہ ہے کہ اس کا مرتبہ عقل کے نزدیک معرف کے مرتبہ کے بعد نہ ہو، کہتے ہیں اخفا نہ ہو، اور نہ ہی اس کے مساوی ہو، اور نہ ہی معرف کے مساوی ہو۔ کس چیز میں؟ خفا اور ظہور میں مساوات یہ ہے کہ ایک کا علم دوسرے کے علم کے ساتھ، ایک کا جہل دوسرے کے جہل کے ساتھ ہو، جیسے کہ احد المتضائفین کی تعریف آخر سے، مثلا یوں کہا جائے کہ اب من لہو ابن، یا یوں کہا جائے والابن من لہو اب، جیسے کہ یوں حرکت کی تعریف کی جائے کہ ما لیس بسکون، کیونکہ یہ علم و جہل کے ایک درجے میں ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس شخص کو ان دونوں میں سے ایک کا علم ہوگا اسے دوسرے کا بھی علم ہوگا، اور جس کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے جاہل ہوگا وہ دوسرے سے بھی جاہل ہوگا۔ تو تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرف سے عارف ہو، اس لیے کہ وہ معلوم ہے جو تصور مجہول تک موصل ہے، ولا اخفا، اور
یہ بھی ضروری ہے کہ معرف معرف سے اخفا نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ معرف معرف کے مساوی نہ ہو خفا اور ظہور میں، خفا اور ظہور میں۔ والتعریف بالفصل القریب حد والتعریف بالفصل القریب حد وبالخاصة رسم فإن كان مع الجنس القريب فالطعم وإلا فناقص۔ معرف کی تعریف اور معرف کی شرط بیان کرنے کے بعد اب مصنف معرف کی تقسیم کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ معرف و تعریف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ ہر ایک کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں والتعریف بالفصل القریب، شے کی تعریف شے کی فصل قریب کے ذریعے سے۔ مثلا انسان کی تعریف اس کی فصل قریب ناطق کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ یہ حد ہے۔ وبالخاصہ، اور شے کی تعریف شے کے خاصہ کے ذریعے سے، مثلا انسان کی تعریف ذائق کے ذریعے سے، ذائق انسان کا خاصہ ہے، یہ رسم ہے۔ تو فصل قریب سے وہ تعریف جو فصل قریب سے ہے وہ حد ہے، اور وہ تعریف جو خاصہ سے ہے وہ رسم ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ، تو اگر یہ جنس قریب کے ساتھ ہو، حد یا رسم جنس قریب کے ساتھ ہے تو تام ہے، یعنی حد تام ہے یا رسم تام ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر جنس حد یا رسم جنس قریب کے ساتھ نہیں ہے، جنس قریب کے ساتھ نہیں ہے، فناقص، تو یہ حد ناقص یا رسم ناقص ہے۔ قولہ بالفصل القریب، مصنف کا قول تعریف بالفصل القریب یہ حد ہے۔ شارح کہتے ہیں التعریف لا بد له ان يشتمل على امر، تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف ایسی چیز پر مشتمل ہو، تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف ایسی چیز پر مشتمل ہو جو چیز شے یعنی معرف کے ساتھ خاص ہو اور معرف کے مساوی ہو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تعریف کے لیے، معرف کے لیے ضروری ہے کہ معرف و تعریف ایسی چیز پر مشتمل ہو جو چیز معرف کے ساتھ خاص ہو اور معرف کے مساوی ہو۔ یہ تعریف کے لیے ضروری ہے بناءً علی ما سبق من اشتراط المساوات۔ تو تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف مشتمل ہو ایسی چیز پر جو معرف کے ساتھ خاص اور معرف کے مساوی ہو، اس بنا پر جو مساوات کی شرط ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری کہ تعریف کے لیے شرط ہے کہ تعریف معرف کے لیے شرط ہے کہ معرف معرف کے مساوی ہو۔ پھر سے سنیے، تعریف کے لیے ضروری ہے کہ تعریف مشتمل ہو، معرف کے لیے ضروری ہے کہ معرف مشتمل ہو ایسی چیز پر جو چیز معرف کے ساتھ خاص اور معرف کے مساوی ہو، اس بنا پر جو گزرا یعنی مساوات، اس بنا پر جو گزری یعنی مساوات کی شرط۔ فَهَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ ذَاتِيًا، تو یہ چیز، کون سی چیز؟ جس پر تعریف مشتمل ہوتی ہے،
جس پر تعریف مشتمل ہوتی، جس چیز پر تعریف مشتمل ہوتی اور وہ چیز ایسی ہے کہ معرف کے ساتھ خاص ہے اور معرف کے مساوی ہے۔ تو یہ چیز جو معرف کے ساتھ خاص ہے اور معرف کے مساوی ہے، یہ چیز اگر ذاتی ہے، یہ چیز اگر ذاتی ہے، کان ہے فصلاً قریب، تو یہ فصل قریب ہے۔ یہ چیز اگر ذاتی ہے تو یہ فصل قریب ہے۔ مثلاً انسان کی تعریف ناطق کے ذریعے سے، تو دیکھیے یہ تعریف مشتمل ہے ناطق پر، اور ناطق کا حال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ خاص ہے، انسان کے صدق میں مساوی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ذاتی ہے اور یہ ناطق ذاتی ہے، کیوں ذاتی ہے؟ انسان کے قوام اور حقیقت انسان کی ذات میں داخل ہے۔ تو تعریف اگر شارٹ میں ساری بات، تعریف اگر ذاتی ہے، ذاتی یعنی ایسی چیز کے ذریعے سے جو معرف کی ذات میں داخل ہے، تو معرف اگر ذاتی ہے تو یہ فصل قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ما سبق میں میری زبانی سن چکے ہیں کہ ذاتی جنس اور فصل میں منحصر ہے، نوع ایک معنی میں ذاتی نہیں ہے۔ تو ما سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ ذاتی یہ جنس اور فصل میں منحصر ہے، اور جنس یا تو قریب ہوگی یا بعید، جنس قریب ہو کہ بعید ہو۔ ظاہر سی بات ہے جنس شے سے عام ہوتی ہے، شے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے یہی حال فصل بعید کا بھی ہے، فصل بعید کا بھی ہے، وہ بھی شے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، مثلاً شے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ فلم یبقى الا الفصل القریب، تو بچ گئی فصل قریب ہی، لہٰذا فصل قریب شے کی وہ ذاتی ہے، معرف کی وہ ذاتی ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ چیز اگر ذاتی ہے تو فصل قریب ہے، اور اگر عرضی ہے، جو عرضی ہے معرف کے ساتھ خاص ہے، مساوی ہے، مگر معرف ذاتی نہیں ہے، یعنی معرف کے قوام معرف کی ذات میں داخل نہیں ہے، حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس سے خارج ہے، جیسے ضاحک انسان کے لیے، تو یہ خاصہ ہے یقینی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عرض عام ہو تو وہ شے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فعلی الاول، تو پہلی تقدیر پر معرف کو حد بولا جاتا ہے۔ پہلی تقدیر پر یعنی معرف ایسی چیز پر مشتمل ہے جو معرف کے مساوی ہے، معرف کے ساتھ خاص ہے اور ذاتی ہے، تو اس پہلی تقدیر پر معرف کو حد کہا جاتا ہے۔ حد کہا جاتا کیوں؟ اس لیے کہ حد لغت میں منع کا نام ہے، حد لغت میں منع کا نام ہے، اور یہ معرف بھی غیر معرف کو اس میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اس لیے اس کا نام حد پڑا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر جبکہ تعریف مشتمل ہے خاصہ پر، تو اس کا نام رسم رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ رسم اثر کو کہتے ہیں، اور شے کا خاصہ شے کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اور جب یہ تعریف خاصہ کے ذریعے سے ہے، معرف کے خاصہ کے ذریعے سے ہے، تو اس کا نام رسم رکھ دیا گیا۔ تو معلوم ہوا تعریف اگر فصل قریب پر مشتمل ہے، تعریف اگر فصل قریب پر مشتمل ہے تو حد ہے، اور خاصہ پر مشتمل ہے تو رسم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے سن لیا۔ ثم کل منہما، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، حد و رسم میں سے ہر ایک اگر جن سے قریب پر مشتمل ہے
جن سے حد و رسم میں سے ہر ایک اگر جن سے قریب پر مشتمل ہے، یعنی تعریف فصل کے ذریعے سے ہے اور جن سے قریب کے ذریعے سے ہے، سمجھ رہے ہیں، یا تعریف خاصہ کے ذریعے سے ہے اور جن سے قریب کے ذریعے سے ہے، تو اول حد تام ہے اور دوم رسم تام ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر جن سے قریب پر مشتمل ہے تو ہر ایک کا نام حد تام اور رسم تام رکھا جاتا ہے۔ اور اگر جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے سے حد تام ہے اور انسان کی تعریف حیوان ذاہق کے ذریعے سے رسم تام ہے، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو تعریف، اگر تعریف جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو، چاہے جن سے بعید پر مشتمل ہو، چاہے جن سے بعید پر مشتمل ہو، یا یہ کہ یہاں صرف فصل قریب ہو یا صرف خاصہ ہو، تو اس کا نام حد ناقص اور رسم ناقص رکھا جاتا ہے۔ پہلے کی بات کیا تھی؟ تعریف اگر فصل پر مشتمل ہے، فصل قریب پر مشتمل ہے تو حد ہے، خاصہ پر مشتمل ہے تو رسم ہے۔ اگر ان کے ساتھ جن سے قریب لگی ہوئی ہے، یعنی تعریف مشتمل ہے جن سے قریب اور فصل قریب پر تو حد تام، جن سے قریب اور خاصہ پر تو رسم تام، اور اگر جن سے قریب پر مشتمل نہ ہو بلکہ تعریف مشتمل ہے جن سے بعید پر اور جن سے بعید پر اور فصل قریب پر، یا جن سے بعید اور خاصہ پر، یا یہ کہ صرف فصل قریب یا صرف خاصہ پہ، تو یہ حد ناقص اور رسم ناقص ہے۔ تو حد ناقص میں کون کون داخل ہوئے؟ وہ تعریف جو شے کی جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے سے ہے وہ حد ناقص ہے۔ اسی طریقے سے وہ تعریف جو صرف فصل قریب سے ہے وہ بھی حد ناقص ہے۔ رسم تام وہ تعریف جو جن سے بعید اور خاصہ کے ذریعے سے ہے وہ رسم ناقص، اسی طریقے سے وہ تعریف جو صرف خاصہ سے ہے وہ بھی رسم ناقص ہے۔ ھذا محصل کلامہم، یہ ان کے کلام کا خلاصہ ہے۔ ہاں یہاں کچھ اعتراضات ہیں، مگر اس جگہ میں ان اعتراضات کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان کو ذکر کرنا بے سود ہے۔ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، اور تعریف میں مناطقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا، یعنی عرض عام کے ذریعے سے تعریف درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں قولہ، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، اور مناطقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ مناطقہ تعریف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ قالوا الغرض من التعریف، عرض عام کا کیوں نہیں اعتبار کیے؟ تو کہتے ہیں، مناطقہ کہتے ہیں کہ دیکھو تعریف سے غرض دو چیزوں میں سے ایک ہے، تصور بکنہ یا تصور بالوجہ، اور تعریف بالعرض العام میں یہ دونوں باتیں منتفی ہیں، تو عرض عام سے تعریف عبث ہے، بیکار ہے۔ قالوا، مناطقہ کہتے ہیں کہ تعریف سے غرض یا تو معرف کی کنہ پر اطلاع یا معرف کا جمیع اغیار سے امتیاز، اور عرض عام ان دو باتوں میں سے کسی کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مقام تعریف میں مناطقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تعریف عرض عام سے جائز نہیں ہے، مناطقہ عرض عام کا تعریف میں اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ تعریف سے مقصد، تعریف سے غرض ہے پوری ذاتیات پر اطلاع، یا یہ کہ معرف کا جمیع مادہ سے امتیاز، اور عرض عام ان دونوں باتوں میں سے کسی کا افادہ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے عرض عام سے تعریف کو مناطقہ جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ والظاہر،
ان غرضہم، مناطقہ جو یہ کہتے ہیں کہ عرض عام سے تعریف جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف سے جو غرض ہے، اس غرض جو تعریف سے غرض ہے، اس غرض کا حصول عرض عام کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اس لیے عرض عام سے تعریف جائز نہیں۔ شارح کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ ان کی غرض، مناطقہ کی غرض اس سے عدم اعتبار سے، یعنی عرض عام کے اعتبار نہ کرنے سے یہ ہے کہ منفرداً عرض عام کا مناطقہ اعتبار نہیں کیے ہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ مناطقہ کی غرض اس سے عدم اعتبار عرض عام سے یہ ہے کہ منفرداً عرض عام ان کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اب یہ عبارت لگانے کی کیا ضرورت ہے شارح کو؟ ظاہر یہی ہے کہ مناطقہ کی غرض عدم اعتبار سے یہ ہے کہ منفرداً عرض عام معتبر نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کا دفعہ ہے جو مصنف کے قول پر وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مناطقہ نے کچھ ایسے امور سے تعریف کو جائز قرار دیا ہے جن میں سے ہر ایک معرف کے لیے عرض عام ہے، لیکن ان کا مجموعہ ان کے ساتھ خاص ہو جاتا۔ پھر کیسے مصنف کا یہ قول درست ہو سکتا کہ مناطقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ ان کی غرض عدم اعتبار سے یہ ہے کہ منفرداً عرض عام کا اعتبار نہیں کیے ہیں، اما تعریف بمجموع امور، لیکن چند ایسے امور کے مجموعہ سے تعریف جن میں سے ہر ایک تو معرف کا عرض عام ہے مگر پورا مجموعہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جیسے انسان کی تعریف ماشی مستقیم القامہ سے اور خفاش کی تعریف طائر ولود سے، تو یہ تعریف خاصہ مرکبہ کے ذریعے سے ہو گئی، یہ تو ان کے یہاں معتبر ہے جس کی باعث متاخرین نے تصریح کی ہے۔ وقد اجیز فی الناقص ان یکون عاما کاللفظ، قولہ وقد اجیز فی الناقص الی آخرہ۔ مصنف کا قول تعریف ناقص میں جائز بتایا گیا ہے، تعریف ناقص میں جائز قرار دیا گیا ہے کہ تعریف معرف عام ہو۔ اشارتن، مصنف کے اس قول میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جس کو متقدمین نے جائز قرار دیا ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ تعریف ذاتی عام سے جائز ہے، تعریف ذاتی عام سے جائز ہے متقدمین کے ہاں، جیسے انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے سے، حیوان انسان کا ذاتی ہے اور عام ہے، تو یہ حد ناقص ہے۔ یا عرض عام کے ذریعے سے، جیسے انسان کی تعریف ماشی کے ذریعے سے، ماشی انسان کا عرض عام ہے، تو یہ تعریف بھی رسم ناقص ہے۔ بل جوز التعریف بالعرض الاخص، بلکہ متقدمین نے تو تعریف کو عرض اخص سے بھی جائز قرار دیا ہے، جیسے حیوان کی تعریف ضاحک کے ذریعے سے، لیکن مصنف نے ان اقوال کو شمار میں نہیں لایا ہے، خاطر میں نہیں لایا ہے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ یہ تعریف بالاخفا ہے، اور تعریف بالاخفا بالکل جائز نہیں ہے، جس کی تصریح پیچھے گزر چکی۔ وقد اجیز فی الناقص، اور تعریف ناقص میں جائز قرار دیا گیا ہے کہ تعریف و معرف عام ہو،
کل لفظی جس طریقے سے کہ تعریف لفظی میں تعریف کا عام ہونا جائز ہے، کما اجیز فی التعریف اللفظی جس طریقے سے کہ تعریف لفظی میں جائز قرار دیا گیا ہے کہ تعریف عام ہو، جیسے کہ عرب کا قول السعدانۃ نبات، تو نبات تعریف ہے، سعدانہ معرف ہے، یہاں تعریف معرف سے عام ہے، یہ تعریف لفظی ہے۔ تو جس طریقے سے تعریف لفظی میں جائز ہے کہ تعریف معرف سے عام ہو، ایسے ہی تعریف میں بھی، اس تعریف معنوی میں بھی جائز ہے کہ تعریف و معرف سے عام ہو۔ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ تفسیر مدلول اللفظ، تعریف لفظی وہ تعریف ہوتی ہے جس سے لفظ کے مدلول کی تفسیر مقصود ہوتی ہے، یعنی معنی کے درمیان میں سے لفظ کے معنی مخزونہ کے درمیان میں سے لفظ کی مسمى کی خاطر میں صرف تعین ہوتی ہے۔ تعریف لفظی میں معلوم سے مجہول کی تحصیل نہیں ہوا کرتی، جس طریقے سے کہ تعریف حقیقی میں معلوم سے مجہول کی تحصیل ہوتی ہے۔ فافہم، تو اسے آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔